ہستی جو کائنات میں سب سے معزز، مکرم اور بڑی عظیم الشان مرتبت والی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہم کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور مزید اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا ہم پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، افعال اور سنتیں سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق بھی دی۔ دوستو بزرگو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاکیزہ نبی ہیں، ایسے بڑی مقام والے ہیں جن کے مقام کو کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے وہ بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی پیغمبروں کا نام لیا ہے، بہت سارے پیغمبروں کا نام لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تو نام کے ساتھ پکارا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وہاں پر ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کہہ کر پکار رہا ہے، اے موسیٰ تم فرماؤ تمہاری قوم کو، اللہ کا یہ ارشاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب پکارا تو کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یوں نام لے کر پکارا۔ اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے چہیتے اور اکلوتے اور لاڈلے بیٹے، پیغمبر ہیں اسماعیل علیہ السلام بھی، اللہ نے جب ان کو پکارا تو اسماعیل ہی کہہ کر پکارا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اسماعیل کہہ کر پکارا۔ ابراہیم باپ ہیں، پیغمبر بھی ہیں، نام لے کر پکارا۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، دو اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام، دونوں بھی پیغمبر ہیں، باپ پیغمبر، دو بیٹے پیغمبر۔ اور جب اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے پکارا تو نام کے ساتھ پکارا، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے پیغمبر، اور بنی اسرائیل کی جو نسل چلی یہ یعقوب علیہ السلام ہی کے ذریعے سے چلی، اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ تو یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام پیغمبر، اسحاق علیہ السلام پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر۔ دیکھیے اللہ کا کیا راز ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے پکارا، وَيَعْقُوب کہہ کر پکارا، وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ، ایوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، آپ نے سنا ہے ایوب علیہ السلام کا قصہ، ان کا صبر، ان کی بیماری کتنی خطرناک، کتنی شدید بیماری تھی، پھر بھی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری سے منہ نہیں پھیرے، اللہ کی شکر گزاری میں زندگی گزارے، اور صبر، تحمل اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایسے پاکیزہ برگزیدہ پیغمبر ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے پکارا تو ان کے نام کے ساتھ پکارا۔
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ. پھر ایوب نے مجھے پکارا. ابراہیم کا قصہ، اسماعیل، یعقوب، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. یہ بھی بڑے پیارے نبی، خوبصورت نبی، حسن و جمال میں اتنا خوبصورت چہرہ دنیا میں پھر ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا. عورتوں نے فروٹ جو کاٹتے تھے یوسف کو دیکھا تو پوری دنیا کو بھول گئے، انگلیوں کو کاٹنے لگے. اتنا خوبصورت حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا. لیکن جب باری آئی اللہ نے یوسف کو پکارنا چاہا، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، یوسف کہہ کر ہی پکارا. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کہہ کر پکارا. ادریس علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، قرآن میں جگہ نام ہے. اللہ نے کہا کہ ادریس نام ہی لے کر پکارا. شعیب علیہ السلام ایک بڑے پیغمبر ہیں، قوم شعیب جن کی نسل سے چلی، اللہ نے ان کو بھی کہا شعیب. ایسے آپ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اللہ نے نام لے کر پکارا. آدم سب سے پہلے انسان، ہم سب کے، تمہارے بلکہ قیامت تک کے آنے والے سب کے دادا پردادا اور سب سے پہلے انسان بھی ہیں. اللہ نے جب کہا، ان کا نام لینا چاہا تو ڈائریکٹ نام لیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں حکم میرا ہے تم سب آدم کو سجدہ کرو. نام تھا آدم تو پکارا آدم، نام تھا ایوب تو پکارا نام ایوب، نام تھا شعیب تو اللہ نے پکارا شعیب، نام تھا ابراہیم، نام تھا اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، سب کو ناموں کے ساتھ پکارا. قربان جائے میرے اور آپ کے آقا اللہ کے لاڈلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پکارا تو نام لے کر نہیں پکارا، بڑی محبت کے ساتھ کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. طٰہٰ، اس طرح کے القاب سے بڑے پیارے انداز میں اللہ نے ہمارے نبی کو پکارا. تو سمجھ میں یہ آیا ہر پیغمبر میں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی نبیوں کی کڑی چلی، جتنے نبی آئے، ان سب نبیوں کو اللہ نے ان کے نام کے ساتھ پکارا. لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا تو اللہ نے نام کے ساتھ نہیں پکارا، بلکہ بڑے اچھے اور پیارے اور بہترین القاب کے ساتھ اللہ نے نبی کو یاد فرمایا. ایسے پاکیزہ نبی جس کی امت میں ہم ہیں، نبیوں کی کیا خواہش تھی دیکھیے. ہر نبی، جب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا کے اندر بھیجا، وہ لوگ توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے، اور آخر میں آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بشارتیں بھی سناتے کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام ہوگا محمد، اور ہم سب اس محمد پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. ہر نبی نے. اللہ اکبر. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پیغمبروں پر ایمان نہیں، بلکہ ہر پیغمبر ہمارے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے نبی کے تعلق سے بشارتیں سنائی اپنے اپنے قوموں کو.
اور کیا فرمایا؟ ہر نبی یہ خواہش کرتے تھے، ان کے اندر ایک خواہش تھی کہ اے اللہ وقت کا نبی نہ بنا بلکہ محمد کا ادنا سا امتی بنا. وقت کا نبی نہ بنا، وقت کا رسول نہ بنا، وقت کا پیغمبر نہ بنا، بلکہ ہم چاہتے یہ ہیں، خواہش ہماری یہ ہے، ہم اس چیز کی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ تو ہمیں جو آخر میں خاتم النبیین والمرسلین رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائیں گے، ہم سب کو اس نبی کا ادنا سا امتی بنا دے، بس ہمارے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. ہمارے نبی کا مقام بھی وہ بڑا. نبی کی امت کا مقام یہ ہے کہ پیغمبر دعا مانگ رہے کہ اس نبی کی امت میں آنے کے لیے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. کیا فرما رہے عیسیٰ علیہ السلام؟ فرما رہے اے میرے قوم کے لوگوں، بنی اسرائیل سنو کان کھول کر، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نبی ہوں. انی رسول اللہ علیکم، اور تم لوگ میری اس بات کو مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے سے پہلے والی جو کتاب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی جس کا نام ہے تورات. آسمانی کتابیں کتنی ہیں بھائی؟ یاد ہے؟ کتنی بولو؟ 4. کون سی ہیں؟ تورات. زور سے بولو نا. دنیا کی باتیں زور سے کرتی ہیں، قرآن کی باتیں آہستہ کرتے ہیں. بولو کون سے؟ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید. تو تورات کس نبی پر نازل کیا اللہ نے؟ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر. اور انجیل کس پر نازل کیا؟ جس کو آج کے زمانے میں بائبل کہتے ہیں. کس پر نازل ہوئی یہ کتاب؟ عیسیٰ علیہ السلام پر. جس نبی، جس رسول پر تو انجیل نازل ہوئی، وہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے سے پہلے جو پیغمبر تھے، میرے سے پہلے جو رسول تھے موسیٰ، ان کے اوپر جو تورات نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں اس کتاب جو آسمان سے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا، میں اس کو تصدیق کرتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کتاب کو سچا سمجھتا ہوں، اور میں نے اس کتاب کے حوالے سے تمہیں بشارت بھی سناتا ہوں. کیا فرمایا؟ مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. اللہ اکبر. فیصلہ سنا دیا عیسیٰ علیہ السلام نے. فرمایا کہ میں تورات پر ایمان رکھتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، اور تم سب کو یہ بشارت سناتا ہوں، یہ خوشخبری سناتا ہوں، ایک اچھی گڈ نیوز سناتا ہوں. اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ بشارت کیا ہے؟ وہ گڈ نیوز کیا ہے؟ بلکہ ایسی بشارت جس کی بشارت سے دنیا کھل گئی، دنیا میں اندھیرا ختم ہوا، دنیا میں اجالا آ گیا، ظلم ختم ہوا، مظلوم کی طاقت بڑھ گئی، ظالم کی طاقت رک گئی،
میں ایسے رسول کی خوشخبری تم کو سناتا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور اس رسول کا، جس رسول کی خوشخبری میں تم کو سناتا ہوں، اس کا نام نامی اسم گرامی من بعد اسمہ احمد، جس کا نام اللہ نے احمد رکھا ہے۔ احمد یہ کب کی بات ہے؟ ہمارے نبی کے پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے یا ہمارے نبی سے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے؟ پہلے کی بات ہے۔ جیسا کہ آج ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بولو تشریف لائیں گے۔ کیا حیثیت سے آئیں گے؟ نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے آئیں گے؟ نبی کی امت بن کر آئیں، لیکن آئیں گے ضرور۔ یہ ایمان رکھنا، اس کی تصدیق کرنا یہ ہم پر فرض ہے، اور جو یہ یقین نہیں رکھتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے 600 تقریباً سال پہلے دنیا میں تھے، قوم کو توحید کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو تاریکیوں سے نکالتے تھے، اندھیروں سے نکالتے تھے، ایک رب کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو شرک سے بچاتے تھے، بدعات سے بچاتے تھے، خرافات سے بچاتے تھے، ایک اللہ کے راستے کی طرف، پلیٹ فارم کی طرف لے کے آگے جہنم میں گرے ہوئے لوگوں کو جنت کا راستہ بتا کر ہمیشہ کی سکون اور راحت والی زندگی ان کو مہیا کرتے تھے۔ ایسے عیسیٰ فرما رہے ہیں ایک رسول آئیں گے میرے بعد، اور وہ رسول کیا ہوں گے؟ خاتم ہوں گے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبوت کا دروازہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیا جائے گا۔ تو خوشخبری بشارت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سنا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارتیں سنائیں، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا، زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں، موت نہیں آئی، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قرآن صاحب کہہ رہا ہے نہ موسیٰ کو قتل کیا گیا، عیسیٰ کو قتل کیا گیا، نہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا گیا، بلکہ ان کی شبیہ تھی۔ بس انہی کے آدمیوں میں سے ایک آدمی کو اللہ نے عیسیٰ جیسی شکل دے دی۔ وہ بے وقوف بدماش سمجھ نہیں پائے کہ عیسیٰ کون ہے، یہ آدمی کون ہے، بس شکل کو دیکھ لیا، اس کو جو ہے میخ کاٹ کر اس کو جو ہے یہ کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، اور اس کو کہنے کہ یہ عیسیٰ خدا ہے۔ خود کے ہاتھوں سے مارا، سولی پر چڑھایا، اور خود کو خدا کہہ رہے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ غلو کیا کہ خدا کا بیٹا ہے، بعض لوگوں نے یہ کیا کہ یہ خدا ہے۔ عیسیٰ نہ خدا ہے، نہ عیسیٰ خدا کا بیٹا، بلکہ عیسیٰ خدا کا بندہ، عیسیٰ خدا کا غلام۔ عیسیٰ کا بھی خدا اللہ ہے، مریم کا خدا بھی اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا بھی اللہ ہے، آدم کا بھی خدا اللہ ہے، ہر نبی کا ساری کائنات کا خدا اللہ ہے۔ اللہ اللہ ہی ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، ایکتا ہے، نہ اس کا گھر، نہ اس کا خاندان، نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، نہ وہ کسی سے ہے، نہ اس سے کوئی ہے۔ لم یلد، کسی کی اولاد نہیں، ولم یولد، اس سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کو اولاد؟ اللہ کسی کا اولاد ہے؟ اس کو کوئی اولاد نہیں، اس سے کوئی اولاد نہیں۔ بس اللہ یہ فرما رہے، قل فرماؤ اللہ احد، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، اس کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ایسا اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنا آہستہ سے کام نہیں چلتا، یہ نیند کا خمار بولتے ہیں اس کو۔ بولو جو بے نیاز ہے،
اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ وہی خدا کون ہے؟ بولو اللہ ہے نا۔ مزہ آ رہا نہیں آ رہا اللہ کا نام لینے میں؟ نہیں آتا ہم کو، کیونکہ ہمارا دل تو دنیا بولتے بولتے غیروں کا نام لیتے لیتے وہ مزہ دل میں بیٹھا ہے۔ اب اللہ کا نام لینے میں مزہ کہاں، اللہ کا نام لینے میں وقت کہاں نہیں۔ اب جمعہ کے بعد بولیں گے امام صاحب بھائی جمعہ کے بعد 1-2 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاؤ، اللہ کا خاص نام ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، آنکھ بند کرنا ہے، دل پر جھانکنا ہے اور خوب اللہ اللہ کہنا، ایسا اللہ اللہ کہنا دل سے دنیا کی گندگی ختم ہو کر اس اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی نورانیت، اس کی تجلی، اس کی محبت دل میں آ جائے، سب بیٹھ جاؤ۔ بیٹھیں گے؟ ارے ہوں تو بولو، یوں تو بولو۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ چاہے تو۔ اللہ چاہتا ہی ہے خیر، اللہ چاہتا ہی ہے بھلائی اپنے بندوں کے تعلق سے، کہ میرے بندے میرا ذکر کریں، میرے بندے میری عبادت کریں، میرے بندے مجھے اپنے دل میں بسائے، میرے بندے مجھے اپنے دل میں سمائے، اور ایسا سمائے، ایسا بٹھائے، قلوب من اللہ عرش اللہ العظیم، مومن کا عرش، مومن کا دل خدا کا عرش بن جائے۔ اللہ یہی چاہتا ہے نا، پھر انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ کبھی جب کو ہمیں بیٹھتے نہیں ہو، ہمارے انشاءاللہ کا مطلب کیا کہتے ہو؟ ہم نہ کاما بلّہ کے ہیں، ہمیں بیٹھتے نہیں ہو کو۔ اب نہیں انشاءاللہ بولے تو اللہ چاہے تو اللہ چاہتا ہی وہی ہے، لیکن ہم چاہتے نہیں اللہ کے ذکر کے لیے ٹائم دے دیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ نہیں صحیح ہے تو صحیح بولو، غلط ہے تو غلط بولو۔ صحیح ہے نا؟ پھر ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے نا؟ غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے، تو ایسا کریں گے یا ویسا کریں گے؟ بولو ایسا کریں گے یا ویسا کریں گے؟ یعنی اللہ جو چاہتا ہے ویسا کریں گے یا ہمارا نفس جو چاہتا ہے ویسا کریں گے؟ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ یہی چاہتا ہے، یہی چاہا اور یہی چاہتا رہے گا کہ بندو دیکھو میں ایسے نبی کو دنیا میں پیدا فرما رہا ہوں جس کی خوشخبریاں پچھلے نبیوں نے دے رہے ہیں۔ عیسیٰ بھی نبی کی بشارت دے رہے ہیں، موسیٰ بھی نبی کی خوشخبری سنا رہے ہیں، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، باپ اور بیٹے کو، کہ ابراہیم جاؤ، کیا کرنا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کا حکم تھا کہ ابراہیم جاؤ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، جو خانہ کعبہ جو پرانا تھا اس کو تھوڑا اور تعمیر کر کے، مرمت کر کے اس کو اور اچھے طریقے سے بناؤ، اس کی دیواریں اونچی کرو تاکہ لوگ دور دور سے آئیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، دور دور سے آئیں۔ ابراہیم اللہ کا حکم پورا کرے، اللہ جیسا چاہے ویسا ابراہیم نے کر کے دکھایا، تعمیر کر کے پورا کام تعمیری کام ہو گیا۔ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے، اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو کعبے کی تعمیر کر، میں تجھے انعام سے نوازوں گا۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اے اللہ، اے رب، ربنا، اے میرے رب، کائنات کے رب، جن و انس کے رب، درندوں کے رب، حیوانوں کے رب، چرندوں کے رب، جانوروں کے رب، چوپائیوں کے رب، آسمان کا رب، چاند کا، ستاروں کا، سیاروں کا، ہر چیز کا رب تو ہی ہے۔ ربنا، اے میرے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ، میرے نسل میں ایک ایسا نبی پیدا فرما، ایسا رسول پیدا فرما، یتلو علیہم،
جو لوگوں کو کھول کھول کر اللہ کی نشانیوں کو بتائے، آیات ہی اللہ کی نشانیوں کو بتائے، اللہ کی قدرت کو بتائے، اور وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کے دلوں کو صاف کرے۔ لوگوں کے دلوں کی گندگی بت سے ہوتا، پتھر سے ہوتا، درخت سے ہوتا، سورج سے ہوتا، چاند سے ہوتا، ستاروں سے ہوتا، ندی نالوں سے ہوتا، پانی سے ہوتا، اور دیگر دنیا کی جتنی چیزوں کو لوگ خدا بنائے بیٹھے ہیں، جن کے دلوں میں پوری دنیا کی چیزیں خدا بن کر بیٹھی ہیں، میرے نسل میں ایک ایسا نبی پیدا فرما کہ ان کے اس دلوں کی بتوں کو نکال کر ایک اللہ کے محبت کا چراغ روشن کرے ان کے دلوں میں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی باتیں بتائیں، علم کی باتیں بتائیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، خدا کا فیصلہ ہوا کہ ابراہیم تیری دعا قبول، اب تیری نسل میں، تیری اولاد میں سے ایک نبی آئیں گے جو نبی آخری بھی ہوں گے، جو نبی مقام و مرتبے میں بڑے ہوں گے۔ ہر پیغمبر کا مرتبہ ایک طرف، ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ مرتبہ ایک طرف، سب کے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہر نبی کا نام نہیں لیا۔ جب ہمارے نبی کا نام آیا تو اللہ نے اس کے کلمے کے ساتھ دوسرا کلمہ چھوڑ دیا، لا الہ الا اللہ، بولو زور سے بولو، اس کے بعد بڑی محبت سے بولنا پڑے گا، اتنا نہیں، اتنی جو ہے کنجوسی کے ساتھ نہیں، کنجوس ہیں ہم لوگ، بولو محمد رسول اللہ، کیا مٹھاس آتی ہے، دل کیا خوش ہوتا ہے نبی کا نام لیں گے، آنکھ نم ہونے لگتی ہے جب نبی کا نام لیتے ہیں، اور یہ محبت اسی وقت پیدا ہوگی جب نبی کے چہیتے ہم بنے اور نبی کی ہم چاہت کرنے لگے۔ اللہ اکبر، ایسے نبی اللہ نے فرمایا میں جیسا چاہتا ہوں ویسا کرتا ہوں۔ کیا کیا اللہ نے؟ عرب کے اندر، دنیا کے اندر، ایران، روم، مصر، ہندوستان، یہ سارے بڑے بڑے دنیا کے ملک تھے اس وقت میں، سپر پاور طاقتیں تھیں۔ وائٹ ہاؤس کا ذکر اس وقت کیا گیا، یہ سب بڑی طاقتیں تھیں، لیکن یہ سارے ملک اس وقت میں ایک جٹ ہو کر کفر اور شرک کی طرف لوگوں کو سب کو جو ہے گھسیٹ کر پھینک دیا تھا۔ ایسے تاریکی میں، ایسے اندھیرے میں، ایسے ظلمت کے اندھیرے کے بعد اللہ نے ہمارے نبی کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن صبح صادق کا وقت، سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا، ابھی پوری چمک دمک کے ساتھ، ابھی وہ رونما نہیں ہوا تھا۔ کیا رونما ہوگا؟ اس سورج کو بھی، اس کی روشنی کو پیچھے ڈالنے والا، اس چاند کی چاندنی کو پھیکا کرنے والا ایسا آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی دن، پیر کے دن صبح صادق کے وقت میں اس دنیا میں بھیجا، پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا۔ جیسے ہی نبی آئے سورج کی کرنیں ٹمٹمانے لگی، چاند کی چاندنی پھیکی پڑنے لگی، تاریکی کا اندھیرا ختم ہوا، ظلمت کا اندھیرا ختم ہوا، عیاشی ختم، بدکاری ختم، جھوٹ ختم، چوری ختم، ڈکیٹی ختم، قتل و غارت گیری ختم، اور بچیوں کو زندہ درگزر کر درگور کرنے والے، دفن کرنے والے، یہ ساری چیزوں کو ختم کر کے اللہ کے نبی آئے ایسا روشن چہرہ لے کر، ایسی روشن کتاب لے کر جس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور لے کر آئے، ایسی کتاب لے کر آئے جس کے اندر پوری انسانیت کی ہدایت ہے۔ تب اللہ کے نبی آئے تو دنیا کو بتایا کہ ظلم حرام ہے، قتل و غارت گیری حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، چوری حرام ہے،
مال میں دھوکہ دینا، معاملات میں دھوکہ دینا، معاشرت میں دھوکہ دینا، یہ سب حرام ہے۔ ماں کا مقام فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تم اس کی خدمت کر لو، جنت خود بخود آٹومیٹک تمہارے پاس آ جائے گی۔ باپ کا درجہ فرمایا، جس باپ کے سامنے بیٹا آنکھیں اٹھا کر بات کر کے باپ کو جو ہے بڑھ چڑھ کر بولتا تھا، نبی نے باپ کا مقام بتایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ یہ مقام کس نے دیا؟ کون دیا یہ مقام باپ کو؟ یہ اتنا بڑا درجہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ کہہ رہے ہیں۔ ماں کو اتنا بڑا مقام عورت کو دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جبکہ دنیا عورت کے تعلق سے یہ سمجھتی تھی کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، بس اس کو یوزن کرو، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو، کچرے کٹوری میں اٹھا کر پھینک دو۔ یہ حیثیت تھی عورت کی ہمارے نبی دنیا میں آنے سے پہلے۔ لیکن قربان جائے درود شریف پڑھنا اسی لیے ہم پر فرض ہے، نبی کے احسانات ہیں۔ عورت کو یہ مقام دیا، بیٹی کا کتنا بڑا مقام دیا اللہ، یہ رشتے سب اللہ کے نبی نے بنائے۔ تو احسانات ہیں کہ نہیں ہمارے اوپر نبی کے؟ ہے نہیں ہے تو کچھ کرنا نہیں کرنا نبی کے بارے میں؟ کیا کرنا؟ میلاد کو 12 ربیع الاول کو ایک دن برس کے 11 مہینے گھر میں چپ کو بیٹھ کو، نماز چھوڑ کو، جمعہ چھوڑ کو، ذکر چھوڑ کو، قرآن چھوڑ کو، درود شریف چھوڑ کو، سب چھوڑ ڈال کو، 12 ربیع الاول کو ایک چولہا سلگا کو، بغار کی باس اٹھا ڈال کو، صبح صبح فاتحہ دلا ڈال کو، آنے جانے والوں کو انہیں پاک کی، ناپاک کی، انہیں غریب کی، انہیں مالدار کی، کیا کی، کدھر کی، وہ پکے سو چاول میں حلال کا ہے کہ نہیں حرام کا ہے، وہ بلائی سو ٹماٹر میں حرام کا پیسہ ہے کہ نہیں حلال کا پیسہ ہے، نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹیا، دیوانہ اٹھا ملیدہ کوٹیا، کیا کی کدھر کی، پکا دال کو۔ اب سب کو آنے جانے والے کو وہ بھی کرسیاں کو ٹیبل پر بٹھا کھانا، نبی ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، نبی کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور تو نبی کے میلاد میں کھانا کرسیوں کو کھلا رہے، یہ کیا عقل مندی کی بات ہے؟ نہیں، یہ کرنا ہے کیا ہم لوگ؟ نبی کے احسانات ہم پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، ختم ہو رہی بات ہے تو کیا کرنا؟ یہ ہوگا کل 12ویں کو ایک دن کھانا کھلا دل کو، ہمیں سال کرتی ہیں حضرت 12ویں، چھوڑتے نہیں حضرت، او ماشاءاللہ، گویا کہ سال کے ایک مرتبہ 12ویں کا کھانا کھلا کو، ڈائریکٹ پوری جنت کے کنجیں ہاتھ میں لے لگا کو بیٹھ گئی۔ اب برس کے 12 مہینے ہمیں جمعہ نہیں پڑھے تو بھی کیا بھی نہیں حضرت، فجر نہیں پڑھے تو بھی کیا بھی نہیں حضرت، رمضان میں روزہ رکھے تو بھی کیا بھی نہیں حضرت، تراویح پڑھے تو بھی کیا بھی نہیں حضرت، کہیں پر تو کنجا ڈالی نہیں ہو، کیا بولتے ہو؟ تاتگاری سومو الو کو حق کنٹا، یہ کیا؟ ساس سسرن کا حق کس کو کہتے ہیں؟ جمعی کو، دغلا پالیسیاں، ایسا کنجا لالے کو بیٹھ گئے۔ اب کیا جس دن 12ویں کا کھانا کھلا رہے اس دن فجر کی نماز چلے گئی، سب کی فکر نہیں، لیکن سب کو آؤ ہے میلاد کا کھانا کھاؤ، میلاد کا کھانا کھاؤ۔ میرے بھائیو، میلاد کا کھانا کھلانا گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، کھلائیے۔ ارے نبی پر تم کیا ایک دن کھلاؤ گے برس میں؟ پورے برس کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے، مہینے کے 30 دن بھی تو پورا لنگر خانہ لگا کر مچھلیوں کو کھلاؤ، درندوں کو، حیوانوں کو، چوپائیوں کو، سب کو کھلاؤ، پوری دنیا کو کھلاؤ، پھر بھی تم نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ تو پھر خالی کھانا کھلا کے عبادت سمجھ گئے، فجر کی نماز چھوڑے، ظہر کی نماز چھوڑے، اس دن کیا کیا مل رہا ہے ہم کو؟ نہیں میرے دوستو، آئندہ سے خیال رکھو، نصیحت یاد رکھو گے، بلکہ میری نہیں، قرآن کی، نبی کی حدیث کی، نبی کا احسان ہم پر ہے تو ہم کیا کرنا؟ نبی پر درود زیادہ پڑھنا۔ بولو کیا کرنا؟ درود زیادہ۔ اللہ کو اللہ حکم دے رہا جی درود پڑھنے، ہمیں تمہیں کون بولنے؟ اللہ حکم دے رہا ہے قرآن مجید میں، میں خود میرے نبی پر رحمت بھیجتا ہوں، میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے،
کلمے سے ذرا تو بھی واسطہ ہے، تعلق ہے، نسبت ہے، تو تم بھی نبی پر درود پڑھو. یصلون علی النبی وسلموا تسلیما. پڑھو بولے خود نہیں پڑھتے، نہیں پڑھو بولے خود بڑا دبا کو لے کے رکھے. بھگونے کے سامنے پڑھو کہ درود پڑھو بولے تو پڑھتے، فاتحہ دلا تو خود درود پڑھو بولے تو پڑھتے. کپڑے، لنگیاں، بیڑیاں، سگریٹاں، کوٹر کے باٹل نہ رکھو، فاتحہ دلا تو خود پڑھو تو درود بڑا اچھا پڑھتے. مسجد میں آپ بیٹھ کو تسبیح لے کو تو انگلیاں کی نشانہ کے اوپر درود پڑھو بولے تو پڑھنا حضرت واہ نبی پر درود پڑھنا حضرت کب؟ وہ پڑھنا بولتے بولتے 70 سال ہو گئے لیکن پڑھنا نصیب نہیں ہوا. نہیں میرے دوست، یہ محبت نہیں ہے. نبی کی محبت یہ نہیں ہے صرف کھانا کھلانے سے محبت نہیں ہے. نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، گھروں میں نبی کی سنت کو زندہ کرو، اپنے چھوٹے بچوں میں نبی کی سنت کو جو ہے عادت ڈالو. کھانا سنت طریقے سے کھاؤ، پانی نبی کی سنت کے طریقے کے مطابق پیو، لباس نبی کی سنت کے مطابق پہنو، ٹوپی نبی کی سنت کے مطابق لگاؤ. ہر چیز، یہاں تک کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ بھی نبی کی سنت کے مطابق نکالو. بیت الخلا جا رہے ہیں، پیشاب پاخانے کو جا رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق جاؤ. آ رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق آؤ. مسجد میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق. ہر چیز، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کمپنی چلا رہے ہیں، فیکٹری چلا رہے ہیں، ہر چیز میں نبی کی سنت کو لاؤ. یہی میلاد ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ کیا کریں گے آئندہ؟ اصل بہنے زیادہ چڑھائیں گے. بولو. بغیر کھانے کی باس اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جسم میں نبی کے سنتوں کی خوشبو پیدا کرو، آٹومیٹک نبی کا حق ادا ہو جائے گا. سمجھ نہیں بات؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرما کر نبی کی سنتوں کو، ایک ایک سنت کو، دن کی، رات کی، انفرادی کی، اجتماعیت کی، ہر سنت کو جان پہچان کر اس کے اوپر عمل کر کے زندگی کو گزار کر اللہ کے پاس پاکیزہ زندگی لے جا کر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی سنتوں سے ہٹ کر، اللہ کے فرما برداری کے راستے سے ہٹ کر، شیطان و نفس اور دنیا پرستوں کے راستے پہ چل کے ہمیشہ ہمیشہ کی خسارے والی زندگی لے کر اللہ کے سامنے پہنچنے سے اللہ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. 4 رکعت سنتوں کا موقع دیا جا رہا ہے، جلد سے جلد کم وقت میں سنتوں سے فارغ